حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا میں آپ کو ایسا صدقہ بتاؤں جس سے بڑھ کر کوئی صدقہ ہو ہی نہیں سکتا؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہو، ماں باپ کے گھر واپس آ گئی ہو، اگر ماں باپ نہیں ہیں تو بھائی ہیں، اور وہ بوجھ بن گئی ہو ماں باپ پر، اور بھائی تو ویسے ہی باغی ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بہن بیٹی پر خرچ کرنا سب سے افضل صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت میں بھی یہ ہے کہ آدمی کا سب سے بڑا صدقہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ مال صدقہ کرنے سے بڑھ جاتا ہے، کم نہیں ہوتا، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقہ کرتے ہیں مگر غلط لوگوں کے پیچھے لگ کر غلط طریقے سے صدقہ کرتے ہیں، نہ کبھی کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، نہ کبھی فقیر کو کھانا کھلاتے ہیں، ماں باپ پر بھی خرچ نہیں کرتے، بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے، بھائی بہنوں کو بھی ناراض کرتے ہیں، اگر مہمان آ جائے تو منہ بسوڑتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت آ گئی، اب خرچہ کرنا پڑے گا، حالانکہ مہمان کو کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پہ خرچ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے حرام راہوں پہ خرچ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر جب کوئی مصیبت آ جائے تو کبھی گوشت لے کر قبرستان میں پھینکتے ہیں، کبھی ماش کی دال، کبھی مسر کی دال، کبھی انڈے، کبھی بکرے کی سری، کبھی کہیں پھینک دیتے ہیں، کبھی کسی کے گھر کے آگے رکھ دیتے ہیں، کبھی نہر میں کچھ پھینک دیتے ہیں، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، یہ سب طریقے غلط ہیں۔ پوچھا کہ قبرستان میں گوشت کیوں پھینکا؟ تو کہتے ہیں کہ جنات کھا لیں گے۔ اچھا، واہ بھئی واہ، انسانوں کو کھلا نہیں سکتے تو جنوں کا تم پیٹ کیسے بھر دو گے؟ ہے نا سوچنے کی بات۔ اس طرح کی توہم پرستی جنوں، جادوگروں، چلوں میں پڑھ کر یہ لوگ اپنے دین سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ رسول کی ناراضگی کے مستحق ہو جاتے ہیں، ہندوؤں، سکھوں، مشرکوں، کافروں کے طریقوں پر چلنے لگتے ہیں۔ اسلام نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ غلط قسم کے جاہل بابوں، فاسقوں کے پیچھے لگ کر اپنا دین اور دنیا سب خراب کر بیٹھتے ہیں، آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں، اپنا ایمان بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اس لیے اب بھی وقت ہے توبہ کر لیں، دین کی طرف لوٹ کر آئیں، اللہ کی راہوں میں اپنے دین پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر، اپنے گھر والوں پر، غریب غربا پر، مسکین یتیم پر خرچ کرو، مہمان نوازی کرو، اور آپ پر کوئی مصیبت آئے گی ہی نہیں۔ مسجدوں مدارسوں پر خرچ کریں، قرآن مجید دینی کتابیں لوگوں کو خرید کر دیں، لوگوں کی بھلائی کے کام میں خرچ کریں، ہر مصیبت کے آنے سے پہلے اللہ اسے ٹال دے گا انشاءاللہ۔ اس طرح زندگیوں میں بھی سکون آ جائے گا۔